میں جس شخصیت کو شریک کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، آپ سب جانتے ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے فاؤنڈر پروفیسر خورشید احمد کو۔ یہ ان کی تقریر ہے سینٹ میں، جولائی 1989، آج سے یہ ہو گئے 36 سال، یعنی ایک تہائی صدی سے زیادہ۔ اور اس سے چند مہینے پہلے راجیو گاندھی کا دورہ ہوا تھا دسمبر 1988 میں پاکستان کا، اسلام آباد وہ آئے تھے۔ اس پس منظر میں انہوں نے یہ کہا، راجیو صاحب نے یہاں آ کر دو قومی نظریے پر حرف گیری کی، ہماری تاریخ کو مسخ کیا اور ہمیں یہاں آ کر سکھایا کہ ہم اور آپ ایک ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں، یعنی راجیو گاندھی یہ کہتے ہیں کہ وہ 4 سال کے تھے جب پاکستان بنا ہے، جبکہ آپ، ابھی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کو کیا پتا کہ پاکستان بننے کے لیے کیا کچھ ہوا ہے۔ میں بھی اس وقت بچہ تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ہندوؤں کے مظالم دیکھے ہیں، میں نے وہ ٹرینیں دیکھی ہیں جن میں لاشوں کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے ان گاڑیوں میں سفر کیا ہے جن میں لوگوں کو مارا گیا ہے، میں نے 1 مہینہ پرانے قلعہ دہلی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر گزارا ہے، ہمیں پتہ ہے پاکستان کس قیمت پر بنا ہے۔ اور جب وہ انہوں نے آخری خطاب اسی ہال میں کیا تھا چند مہینے پہلے، جب وہ جا رہے تھے 2016 میں، اس وقت انہوں نے کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے اپنے آپ وہ بو سونگھی ہے جو انسانی چربی کے جلنے سے پیدا ہو رہی تھی، میں نے ان ٹرینوں کو دیکھا ہے، میں اس موقع پہ موجود تھا جب میں نے یہی بتایا کہ ایک رات میں ہمیں 6 گھر چھوڑنے پڑے، اس لیے کہ جس گھر میں ہم جاتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ یہاں ہمیں جو ہے۔ تو یہ کانٹیکسٹ ہے جو آج کے دور میں دہرانے کی ضرورت ہے، اور پھر جو آج کے واقعات ہیں ان کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فرق کرتے ہوئے، میرے خیال سے یہ فرق آج یہاں بھی بیان ہوا ہے، یہ فرق کرتے ہوئے کہ سارا ہندوستان ایک جیسا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کانگریس کے دور میں بھی، جیسے وہ نعمانہ ہاشمی صاحبہ کہہ رہی تھیں، یہ راجیو گاندھی تو کانگریس کے دور کی بات ہو رہی ہے نا، بابری مسجد تو اسی دور میں جب کانگریس وہاں پہ تھی، چاہے 1949 ہو اور چاہے 1992 ہو، اور اب اس کے بعد جو کچھ کیا، یہ فرق کرتے ہوئے کہ اس کے باوجود کہ سارے ہندوستان میں ہندوتوا کا جو پوری تحریک ہے اس نے پورے ہندوستان کو متاثر کیا ہے، اور وہ سیاسی ضرورت کے تحت بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ فرق ہے، لیکن اس وقت جو وہاں حکومت ہے، اس وقت جہاں وہاں جو گروہ ہے، اس نے جو کچھ کرنا ہے اس بارے میں ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ آگے کیا کیا جائے، تو اس میں پروفیسر خورشید صاحب نے 10 پوائنٹس بیان کیے ہیں، میں صرف ان کی ہیڈنگز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں اگر آپ ان 10 نکات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں۔ 1989 کی تقریر ہے، 1989 کانسٹنٹ ہے، آج کا پاکستان، اس وقت کا ہندوستان، یہ اور آج کے پاکستان کو درپیش چیلنجز، وہی نسخہ ہے جو انہوں نے اس وقت بیان کیا تھا۔ وہ ایک مجموعی فریم ورک بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ، سب سے پہلی چیز 2 قومی نظریہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، ہمیں اس کا تحفظ کرنا ہے، اسلامی نظریے اور اسلامی نظام کو مضبوط بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کشمیر، یہ حل کیے بغیر ہندوستان سے دوستی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تیسرا، ہندوستان کو پاکستان کے فوجی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، ہم ہندوستان سے اجازت لے کر اپنی ایئر فورس، بحریہ اور فوج کو منظم نہیں کریں گے۔ پھر ڈیٹرنٹ پالیسی، اسی کے اگلے تسلسل میں چوتھی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کو لازماً ڈیٹرنٹ پالیسی اختیار کرنی چاہیے، ہمارے تحفظ، ہماری بقا، آزادی اور خود مختاری کا انحصار مناسب ڈیٹرنٹ پالیسی کو پروان چڑھانے پر ہے۔ 5ویں نقطے کا تعلق پاکستان کی سرحدوں میں بیرونی مداخلت سے ہے۔ اس میں سر فہرست اس زمانے میں ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے سیاچن کا مسئلہ کافی زیر بحث تھا۔ سیاچن کا مسئلہ ہے جو کشمیر کے مسئلے کا ایک حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک منفرد مسئلہ بن جاتا ہے۔ چھٹی چیز، اس زمانے میں سندھ میں بھارت کی مداخلت ایک بڑا عنوان تھا، آج اس کو آپ صرف آگے بڑھا کے بلوچستان کو بھی لے آئیے۔ چھٹی چیز ہے سندھ میں ہندوستان کی مداخلت ہے، اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بھی انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا انڈیا نے، اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہندوستان کے مسلمان، 7واں نقطہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ ہندوستانی مسلمان پاکستان کی تحریک اور مسلم امت کا ایک نہایت اہم حصہ ہیں۔ ہمیں جمہوریت کا درس دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں
کہ اس سب سے بڑی جمہوریت میں دلت اور 10 کروڑ مسلمانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر اس کو اعداد و شمار جیسا کہ پروفیسر صاحب کا انداز تھا تفصیل سے انہوں نے بیان کیے. بھارت کی بالادستی 8واں مسئلہ اس خطے میں ہندوستان کا ڈرانے دھمکانے اور چودراہٹ کا کردار ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. آخری بات یہ ان 10 نکات میں سے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات استوار کرنے میں ایک ترتیب ہونی چاہیے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ جب تک ہمارے درمیان سنگین مسائل حل نہیں ہو جاتے، آپ کو معلوم ہے یہ سارا دور وہ ہے جس میں کمپوزٹ ڈائیلاگ کی فلاں صورتیں، اور کشمیر کو بیک برنر پہ رکھ لیں، اس پہ ابھی بات نہیں ہوگی. ہمارے درمیان جب تک سنگین مسائل حل نہیں ہو جاتے، ہم ثقافتی اور اقتصادی معاملات میں کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اگلی تقریر ہے جس میں سے میں اتنے سارے اقتباسات نہیں پیش کر رہا، یہ میں نے اقتباس نہیں پیش کیے، لیکن چند لائنیں. ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ دوسری تقریر جو ہے یہ 87 کی ہے اور 2 سال پہلے کی ہے. ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے. اس وقت ہماری سرحدوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہمیں اسی پس منظر میں دیکھنا ہوگا. یہ کوئی ون آف ایونٹ نہیں ہے کہ پہلگام میں کچھ ہو گیا تو اس لیے یہ ہو رہا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت. ہمیں اسی پس منظر میں دیکھنا ہوگا جس میں کہ تحریک پاکستان کی جد و جہد کی گئی اور یہ ملک قائم ہوا. بلا شبہ ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن محض دوستی کے جذبات کی بنا پر تاریخ کے حقائق اور سیاسی حالات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے یہ وہ بات اس معنی میں بھی درست ہے جو امریکہ کے بارے میں یہاں ہوئی ہے کہ ہمیں دوستی کے نام پہ اپنے مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے. دوستی کسی سے بھی ہو اس میں کیا حرج ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قومی ترجیحات کے مطابق ہونا چاہیے.